لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله على آدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وآل محمد آپ ذرا سے التماس ہے کہ مرحوم مقبول سید انصار حسین رضوی نے سید صابر حسین رضوی کے ہوئے درجات کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم دوستان عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی یہ مکمل آیت نہیں بلکہ ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو اس مختصر سی گفتگو کے لیے رہبر بیان کے طور پر منتخب کیا۔ اس میں ارشاد اہلیت الہی ہو رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن مجید میں اس آیت میں ماں باپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لفظ احسان۔ اردو زبان میں احسان کے کچھ معنی ہیں اور عربی زبان میں احسان کے معنی کچھ اور ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو کا جائزہ لیں تو ہمیں خود بخود یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جب وہ ایک زبان سے سفر کر کے دوسری زبان میں آتے ہیں تو اس کے معنی بدل جائے گا۔ دور مت جائیے، جب آپ اردو زبان میں لفظ سفر کا استعمال کریں گے تو اس سفر سے مراد یہ لیا جائے گا کہ ہم گویا کہ جرنی میں ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہم ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہے ہیں۔ لیکن جب انگریزی زبان میں اسی سفر کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز میں مبتلا ہیں، مثلاً آئی ایم سفرنگ فرام فیور، تو وہی لفظ سفر استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کا معنی بالکل یکسر بدل گیا۔ اسی آیہ کریمہ میں آپ دیکھ لیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تو میں نے ترجمہ کیا دیا آپ کے سامنے کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا کے معنی یہاں پر فیصلے کے ہیں اور اسی سے بنا قاضی۔ لیکن اردو زبان میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب کو قضا آ گئی،
تو یہاں پر قضا سے مراد موت کے ہیں، قضا کے معنی فیصلے کے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب موت آتی ہے تو فیصلے پروردگار کی بنیاد پر آتی ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور وہی خالق موت و حیات ہے۔ تو چونکہ خالق موت بھی پروردگار ہے اور خالق حیات بھی پروردگار ہے، جب زندگی ملے گی تو اسی کے فیصلے کے نتیجے میں ملے گی، اور جب موت آئے گی تو بھی اسی کے فیصلے کے نتیجے میں آئے گی۔ نہ اپنی مرضی سے کسی کو زندگی مل سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی کو موت آ سکتی ہے۔ موت جب بھی آئے گی تو پروردگار عالم کے فیصلے کے نتیجے میں آئے گی۔ شاید اسی لیے موت کو لفظ قضا سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح سے لفظ بلا ہے۔ اردو زبان میں جب لفظ بلا کا استعمال ہوتا ہے تو مفہوم کیا ہوتا ہے؟ پریشانی، مصیبت۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں اس لفظ کا بہت استعمال کرتی ہیں، مثلا قبرستان میں تنہا نہ جائیے ورنہ کوئی بلا آ جائے گی۔ اکثر جو لوگ جن کا کاروبار کل دعا تعبیر وغیرہ پر چل رہا ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں آپ فلاں بلا کا آپ کے اوپر سایہ ہے، لہٰذا ایسا ایسا کیجیے، یعنی بلا کے معنی ہے مسیت کرنا۔ لیکن جب عربی زبان میں یہی بلا استعمال ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہاں پر بلا کے معنی کوئی بلا نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ بلا سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ضرور ضرور تمہارا امتحان لے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہی لفظ بلا جس سے ابتلا نکلا ہے، یعنی بلا کے معنی امتحان کے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ کاہے سے امتحان لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے امتحان لیں گے، تھوڑی سی بھوک سے امتحان لیں گے، جانوں کی کمی سے امتحان لیں گے، ثمرات قلبی کی کمی سے امتحان لیں گے۔ یعنی بلا کے معنی یہاں پر امتحان کے ہوئے، اور ہماری زبان میں لفظ بلا کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے لفظ فتنہ، جب اردو زبان میں ہم لفظ فتنہ کا استعمال کرتے ہیں تو فتنے کے معنی ہنگامے بے محل۔ اکثر ہم کہتے ہیں پروردگار اعلیٰ ہم سب کو، ہماری قوم کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ فساد سے، مصیبت سے، بغیر کسی سبب کے کوئی جھگڑا پیدا کر دیا جائے تو جس کو ہم فساد کہتے ہیں اسی کا ایک دوسرا نام ہے فتنہ، یعنی بے محل کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے اس کا نام فتنہ ہوگا۔ لیکن عربی زبان میں جب یہ لفظ فتنہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب اگر فتنہ ہے تو فتنے تو ہر آدمی کو بچنا چاہیے، ہر انسان کو مال سے ہی بچنا چاہیے، ہر انسان کو اولاد سے ہی بچنا چاہیے۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ اگر 1 روپے آ گئے تو فکر یہ ہوتی ہے کہ 99 کہاں سے آ جائے تاکہ 100 کا نوٹ پورا ہو جائے۔ وہی حال اولاد کے مسئلے میں، ہر ایک انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہے تو ماننا پڑے گا کہ نہ مال فتنہ ہے اردو زبان والا، نہ اولاد فتنہ ہے، بلکہ فتنے کے معنی ہے امتحان کے، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی مال کے ذریعے سے امتحان لیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے سے امتحان لیں گے، کبھی مال دے کے امتحان لیں گے، کبھی مال لے کے امتحان لیں گے، کبھی اولاد دے کے امتحان لیں گے، کبھی اولاد کو لے کے امتحان لیں گے۔ اولاد دے کے امتحان لیں گے کہ کہیں تمہیں یہ غرہ تو نہیں ہے کہ بس ہم ہی باپ ہیں، ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، جو کچھ ہے یہ سب ہمارے ہی وجہ سے ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی مرضی کے تحت اولاد کو پروان چڑھائیں، اولاد کی تربیت کریں اور جیسے چاہیں اولاد کی تربیت کریں۔ تو فوراً پروردگار عالم نے کہا کہ ہم اولاد کے ذریعے سے امتحان لیں گے کہ اگر ہم نے تمہیں باپ بنایا ہے تو تم نے اولاد کی تربیت ہمارے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کی ہے کہ نہیں کی۔ ایک سلوات دے دیں محمد والی۔ اب اتنی مثال کے بعد اب اسی لفظ احسان کو بنائے جاتے ہیں۔ احسان اردو زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کچھ عطا کر دیا جائے، اس کا حق نہیں ہے مگر ہم نے تو عطا کر دیا، اس کا نام ہے احسان۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو شہر الہ آباد میں مثلاً نوارد ہے،
شہر الہ آباد میں آیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، جیب سے اس کی مثلا پرس نکل گیا، لٹ گیا، سارا مال اور ساتھ چوری ہو گیا، اس نے آ کر کے ہمارے دروازے پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اس نے اپنی ساری مصیبتوں کو بیان کیا۔ دیکھنے سے آدمی شریف نظر آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعاً یہ انسان پریشان حال ہے۔ وہ صرف ہم سے اتنا کہہ رہا ہے کہ ہمیں 500 روپے دے دیجئے تاکہ ہم اپنے وطن پہنچ جائیں، اور اپنے وطن پہنچنے کے بعد ہم آپ کے پیسے کو پھر دوبارہ واپس کر دیں گے۔ ہم نے کہا بندہ خدا شریف معلوم ہوتا ہے، حادثے کا شکار ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو 500 روپے دے دیا جائے۔ 500 روپے ہمارا دینا یہ اس کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ نہ میں نے اس سے کوئی قرضہ لیا ہے، نہ اس کا کوئی حق ہمارے ذمے ہے۔ از راہ ترحم ہم نے اس کو دے دیا، تو ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ اردو زبان والے احسان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے بغیر کسی استحقاق کے 500 روپے اس کو حوالے کر دیے۔ اس نے پیسہ لیا، لے کر کے چلا گیا جس شہر کا اس نے پتہ بتایا تھا۔ 2 دن کے بعد اچانک مجھے اسی شہر جانا کا موقع ملا، کچھ ایسا اتفاق ہو گیا تو اسی شہر جانا پڑا، اور جانے کے بعد جو کیفیت اس کے ساتھ یہاں گزری تھی وہی کیفیت میرے ساتھ وہاں گزر گئی۔ اب جب میرے ساتھ وہاں گزر گئی تو فوراً موبائل نمبر میری جیب میں تھا، پتہ میری جیب میں تھا۔ میں نے کہا چلو تو فلاں صاحب اسی شہر کے آئے تھے، چلو ان سے ملتے ہیں، کل ان پر یہ افتاد پڑی تھی، آج مجھ پر یہ افتاد پڑی ہے، چل کے ان سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے، دستک دیا، دیکھتے ہی پہچان گئے، جیسے ہی پہچانے فوراً دروازہ کھول دیا، چائے بھی ہے، ناشتہ بھی ہے، استقبال بھی ہے، اور جناب کیسے رحمت کیا۔ تو میں نے فوراً پلٹ کر کے کہا بھائی جو کل افتاد آپ پر پڑی تھی وہی افتاد میرے اوپر آج پڑ گئی ہے، میں پریشان حال ہوں، میرا یہاں کوئی شناسہ نہیں ہے کہ اچانک میری جیب سے آپ کا موبائل نمبر نکل آیا، آپ کا پتہ نکل آیا، آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا آپ تو میرے محسن ہیں، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ اس نے فوراً پوچھا کہ آپ کو کتنے روپیوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا صرف 500 روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں بھی اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ جیسے ہی میں نے اس سے اتنا کہا، اس نے جیب سے پرس نکالا، 500 روپے میرے حوالے کیے۔ ہم نے پلٹ کر کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے عالم غربت پر میرے حال پر رحم کیا۔ تو فوراً وہ پلٹ کر کہے گا ارے جناب شکریہ کہے گا، یہ تو وہی 500 روپے ہیں جو آپ نے مجھے شہر الہ آباد میں دیے تھے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، میں نے وہی پیسہ آپ کو واپس کیا ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ میں پیسہ دے کر گویا بری ذمہ ہو گیا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق کے نتیجے میں جو دیا جائے وہ احسان نہیں ہے، بغیر استحقاق جو دے دیا جائے وہ احسان ہے۔ اب اس پس منظر میں قرآن مجید کی آیت کو پڑھیے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قربان جائے ہماری جان بلاغت قرآن مجید پر۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَقَضَى رَبُّكَ، یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ رحمان اور رحیم خدا کا یہ فیصلہ ہے، بلکہ کہہ رہا وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پالنے والے کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب حقیقی کا یہ فیصلہ ہے۔ معبود یہاں پر لفظ رب کا استعمال کیوں کیا؟ تو عجب نہیں کہ خدا آواز دے کہ چونکہ رب مجازی کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، لہذا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ حکم کسی اور کا نہیں ہے بلکہ رب حقیقی کا حکم ہے اور رب مجازی کے لیے ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ جو کہ میں رب حقیقی ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، ہم نے پیدا کیا ہے، میں تمہارا مالک ہوں، ہم نے رزق دیا ہے، میں رزق دینے والا ہوں، میں رازق حقیقی ہوں، لیکن میں نے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو رب حقیقی میں ہوں، رب مجازی یہ ہیں۔ انہوں نے اگر تمہیں اس دنیا کے حوالے کیا ہے تو انہوں نے کوئی اپنا کام نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے ہمارا کام کیا ہے، ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ صلوات کہتے ہیں محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ اگر ہمارے نظام تخلیق میں یہ ہمارے معاون ہوئے ہیں، ہم چاہتے تو دوسرے راستے
پیدا کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے ہی ان کو ذریعہ بنایا. تو اگر نظام تخلیق میں ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے تو تمہیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ میں رب حقیقی ہوں، اور اب جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے وہ رب مجازی کے بارے میں ہو رہی ہے جن کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے. اور جب ہم نے ذریعہ بنایا ہے تو یاد رکھنا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں اور یہ ذریعہ تخلیق ہیں، لہذا میرا حق یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. میں رب حقیقی ہوں، لہذا تمہیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہمارے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہ کرنا. اور یہ ذریعہ تخلیق ہے، یہ رب مجازی ہے، لہذا ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر احسان کا وہی مفہوم مراد لے لیا جائے جو ہماری زبان اردو میں رائج ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیکی، ہمارا اولاد کا ماں باپ کے لیے نیکی کرنا، ماں باپ اس نیکی کے کیا مستحق نہیں ہیں؟ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو جواب اس کا بالکل نفی میں ہوگا کہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے. اس لیے کہ جس نے صحن عالم میں انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، جب بولنے کے قابل نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کرم اور رحم کے سائے میں ہمیں بولنا سکھایا. توتلے پن میں جو ہماری زبان ہوتی تھی، ہم نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، یہ سب برداشت کرتے تھے. تو آج اگر ضعیفی کے عالم میں گزرنے کے بعد ان کی زبان سے کوئی ایسا فقرہ نکل جائے تو ہمیں بھی برہم نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. بچپنے میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو کیسے پروان چڑھایا، ہماری کیسے تربیت کی. ہم چھوٹے سے ہیں، باپ ہے جو ہمیں آغوش میں لیے ہوئے ہے. صورتحال کیا ہوتی ہے، کبھی منہ پر بچہ تماچے مار رہا ہے، کبھی داڑھی پکڑ رہا ہے، کبھی سر کے بال نوچ رہا ہے، کبھی اینک کو لے کر کے پھینک رہا ہے. اینک ٹوٹ گئی مگر مسکرا رہا ہے، یہ کہتا ہوا کہ بچہ بہت شریر ہو گیا ہے. چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس کی شوخی پر مسکرا رہا ہے، یعنی نقصان ہو رہا ہے مگر مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں ہے. باپ ہے، آغوش میں بیٹے کو لے کر کے نکل گیا، سڑک کے اوپر گیا، آغوش میں بیٹے کو لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. مثلا سامنے سے، فقط مثال دے رہا ہوں، سامنے سے ایک جانور ہے جو گزر رہا ہے. اس نے اپنی توتلی زبانیں پوچھا، ابا یہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا یہ گدھا جا رہا ہے، یہ گدھا ہے. اس نے فوراً پلٹ کے کہا ابا گدھا ہے. اب آپ دیکھیے، اس لیے کہ وہ مفہوم نہیں سمجھتا، وہ جانور کی حیثیت کو نہیں سمجھتا. ابا گدھا ہے، اب باپ مسکرا رہا ہے کہ ہمارے بیٹے نے بولنا سیکھ لیا. آپ ذرا سوچیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو فقط محسوس کیا جا سکتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سوال کیا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً پلٹ کے کہا بیٹا یہ گدھا ہے. اس نے پھر پلٹ کے کہا ابا گدھا ہے. اور اس توتلے پن میں جو گفتگو ہو رہی ہے، باپ اس پر مسکرا رہا ہے، لیکن اب تصویر بدل گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہی باپ ہے جو بوڑھا ہو گیا ہے، اور یہی بیٹا جو کل آغوش میں تھا جس کی زبان تبلا رہی تھی، اب یہی بیٹا ہے جو بڑا ہو گیا ہے، جوانی کی منزل میں قدم رکھ چکا ہے. اب باپ کے قوا کمزور ہو گئے ہیں، باپ کو یادداشت میں اتنی مہارت نہیں ہے. صورتحال یہ ہے ابھی جو کہتا ہے وہ بھول جاتا ہے. ایک مرتبہ چونکہ ساری زندگی مجلس و ماتم کا شوقین تھا، جب جاتا تھا مجلس میں تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا تھا، انگلی پکڑ کر لے کے جاتا تھا، آغوش میں بٹھاتا تھا، اور جب پلٹ کر کے جاتا تھا تو فوراً پوچھتا تھا بیٹا بتاؤ مجلس میں کیا بیان کیا گیا. جب بیٹا بیان کرتا تھا تو یہ خوش ہو جایا کرتا تھا. اب صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے. اب یہی باپ ہے، ضعیفی کا عالم ہے، قوا ساتھ نہیں دیتے، اکیلے مجلس نہیں جا سکتا. اس کو خبر لگی کہ آج مثلا مسجد قاضی میں ایک مجلس ہونے والی ہے، فلاں صاحب مجلس پڑھیں گے. اب اس نے فوراً اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا آج کوئی مجلس ہے؟ کہا بابا آج اتوار کا دن ہے، آج ایک دو نہیں کئی مجلسیں ہیں، کیا ممکن ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلو؟ تو کہا بابا ضرور لے چلیں گے. پھر باپ نے پوچھا بیٹا مجلس کون پڑھے گا؟ کہا فلاں صاحب مجلس پڑھیں گے. نام بتا دیا. تھوڑی دیر پھر بھول گیا، تھوڑا 15 منٹ وقت گزرا، بیٹا ہمیں مجلس اپنے ساتھ لے چلنا. پھر سوال کر لیا بیٹا کون مجلس پڑھے گا؟
پھر بتا دیا. لیکن اب تیسری مرتبہ اگر باپ نے سوال کر لیا تو بیٹے کو بجلی کو گر گئی فوراً پلٹ کے کہتا ہے 10 مرتبہ بتا چکے ہیں, کیوں پریشان ہیں, جب مجلس کا وقت آئے گا آپ کو لے چلیں گے, دیکھ لیجیے گا کون پڑھے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ باپ کا کردار تھا, یہ بیٹے کا کردار ہے. کتنا فرق ہے, یعنی زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر محسوس کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اگر ان ساری باتوں کو خدا کی قسم یاد کیا جائے. آج میں اپنے پسند والد کے سارے سوال کی مجلس پڑھ رہا ہوں, تقریباً 24 سال گزر گئے اس دنیا سے گزرے ہوئے, لیکن وہ ساری باتیں آج میں نے یاد آتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اور اس کے بعد فوراً دل سے انر کانشس سے آواز آتی ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی کے والد کا کسی کا باپ کا اچانک انتقال ہو جائے اور بیٹے کو کچھ کرنے کا موقع نہ ملے تو فوراً یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پائے, ہم مجبور تھے. تو شریعت نے آواز دی کہ دیکھو, کرنے اور نہ کرنے کا سوال زندگی اور موت سے نہیں ہے. ہم نے دروازے کو بند نہیں کیا ہے. جس طرح سے تم زندگی میں کچھ کر سکتے تھے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, اور اسی احسان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ احسان بلا استحقاق نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کیا جائے. اگر ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو یہ اچھا برتاؤ جو ہوگا گویا کہ اس حق کو ادا کرے گا جو ماں باپ کا حق ہمارے کاندھوں کے اوپر. جس نے صحن عالم میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جس نے بولنا سکھایا, جس نے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا, آج ہم اگر دنیا میں کسی بھی قابل ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ کی دین ہے کہ ان کی تربیت کے نتیجے میں آج کسی قابل ہوئے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کبھی کسی آن ان کو فراموش نہ کریں. اسی لیے احسان کے معنی یہاں پر بغیر استحقاق کے کچھ عطا کر دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ احسان کا مفہوم ہے اچھا برتاؤ, حسن سلوک, یعنی جو سب سے اچھا طریقہ اور جو سب سے اچھا برتاؤ ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے رہو. اور پھر میں کہتا ہوں یہ مطالبہ اچھے برتاؤ کا مطالبہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ زندہ ہیں. میں اسی آیت کریمہ کے حوالے سے میں بات کو نتیجے سے قریب کروں گا. یہ اچھے برتاؤ کا مطالبہ فقط اس وقت تک کے لیے نہیں ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں. یعنی ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی غذا کی فکر کی, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لباس کی فکر کی, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے کھانے کی فکر کی, بیمار پڑ گئے تو مثلاً ان کے لیے دوا کی فکر کی. اس کا مطالبہ فقط اس وقت تک نہیں جب تک کہ ماں باپ زندہ ہے, بلکہ اس اچھے برتاؤ کا مطلب کہ ہم زندہ ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, اور اگر کہیں سے کوئی بھی کسی کو شک ہو تو بلا تردد مجھے روک سکتا ہے اور ٹوک سکتا ہے. یہ اچھے برتاؤ کا مطالبہ فقط اس وقت تک کے لیے نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ زندہ ہیں, بلکہ اچھے برتاؤ کا مطالبہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اولاد زندہ ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل لفظ احسان محمد. کی تھوڑی سی وضاحت اور بات کو پوائنٹ تکمیل تک پہنچا دوں. اچھے برتاؤ کا مطالبہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ اولاد زندہ ہے, نہ کہ جب تک کہ ماں باپ زندہ ہیں. اور یہ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ اگر آیت قرآن یہیں پر رک جاتی تو ہم ایک پیرامیٹر اپنے حساب سے بناتے اور اس پیرامیٹر میں لا کر کے رکھتے کہ یہ چیز احسان ہے, یہ چیز احسان ہے, یہ چیز احسان ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس احسان کو ہمارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ اپنے پیرامیٹر سے کچھ احسان کے بارے میں سوچ لینا, بنا لینا اور اس کے مطابق عمل کر لینا اور پھر مطمئن ہو جانا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر دیا, اچھا برتاؤ کر دیا. خداوند عالم نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, بلکہ آیت فوراً آگے بڑھی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
مسك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اب ذرا آیت کا ترجمہ برابر مجلسوں ہوتا رہتا ہے. آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ ان میں سے ایک یا دونوں جب کبیر السن ہو جائیں تو لا تقل لهما اف، خبردار ان کے سامنے اف نہ کہنا. آج صورتحال کیا ہے؟ ہم اف نہیں افو کہنے کے لیے تیار ہیں. لا تقل لهما اف، خبردار ان کے سامنے اف نہ کہنا. اخبار معصومین میں نے پڑھا ہے صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اف سے ہلکا کوئی لفظ نگاہ خالق میں ہوتا تو پروردگار عالم اس لفظ کو یہاں پر لا کر کے استعمال کرتا. اس کا مطلب یہ مزاج میں ہلکی سی برہمی بھی نہ پیدا ہونے پائے. لا تقل لهما، خبردار ان کو اف نہ کہنا. اور اس کے بعد آیت آگے ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکا کر کے آنا. یہ سارے وہ مطالبے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں گویا اس طرح سے عمل کرنا. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ پھر ہماری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، اس لیے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم ماں باپ کے حق کو ادا کر سکو. لہٰذا اب ہمیں ذریعہ بناؤ. اور کس طرح سے ذریعہ بناؤ؟ اور مقام دعا میں ہاتھ اٹھانا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہنا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل کر جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپنے میں پالا ہے. ایک سلوات کہتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل. یعنی یہ مطالبہ اولاد سے ہے ماں باپ کے حق کے بارے میں، اور اس وقت تک یہ مطالبہ باقی رہتا ہے جب تک کہ اولاد زندہ رہے. یعنی جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو جو ان کی مادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا رہے. جب دنیا سے گزر جائیں تو جو ان کی اخروی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتا رہے. نمازیں چھوٹی ہیں تو نمازیں پڑھوا دی جائیں، روزے چھوٹے ہیں تو روزے رکھوا دیے جائیں، کسی کا قرض ان کے ذمہ ہے اس کو ادا کر دیا جائے، ایصال ثواب کے لیے سامان فراہم کیا جائے. کچھ نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے محمد و آل محمد پر درود بھیج کر کے ان کی مغفرت کی دعا کر لی جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جو تذکرہ کیا ہے ماں باپ کی، خدا کی قسم یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پروردگار عالم ماں باپ کا تذکرہ اپنے تذکرے کے بعد بغیر کسی فاصلے کے لیے کر رہا ہے. یہ بات خود ماں باپ کی عظمت کو ظاہر کر دینے کے لیے خدا کی قسم بہت کافی ہے. جب تک باپ یا اماں یہ زندہ رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا سایہ ہمارے سر پر ہے. احساس صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان اور اولاد اس سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے پروردگار عالم نے بڑے گویا کہ سخت انداز سے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ جو ان کا حق تمہاری گردن پر ہے اس میں کوئی رعایت نہ کرنا. چنانچہ اخبار ائمہ معصومین میں متعدد روایات ہیں، میں فقط اس کا جسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں ائمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاق والدین ہے تو اس پر دنیا میں عذاب ہوتا ہے، اور عاق والدین فقط یہ نہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا، جو روایت کا فکر آئے گا بوئے بہشت نہیں سن سکتا. بس آخر کلام میں بات کو نتیجے سے قریب کر رہا ہوں. عاق والدین بوئے بہشت نہیں سوچے گا. اگر کسی کو ماں باپ نے عاق کر دیا تو بوئے بہشت سے بھی محروم رہے گا. اور جب اور روایات ائمہ معصومین کا جائزہ لیا تو اس میں یہاں تک ملا کہ ضروری نہیں ہے کہ باپ یہ کہے اپنے بیٹے سے کہ ہم نے تمہیں عاق کیا. ہو سکتا ہے کہ باپ عاق کرے مگر عاق کرنے کا سبب صحیح نہ ہو تو اولاد عاق نہ ہو. سامنے ایک بات ایک جملے میں کہہ دوں، اگر باپ یہ کہے کہ تم اپنی لائق بیوی کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں عاق کر دوں،
ایک نہیں، باپ چاہے جتنی بار آنکھ کر دے، اگر بیوی لائق ہے اور زبردستی فورس کر رہا ہے باپ اس کو طلاق دینے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ایسے آنکھ کرنے کے نتیجے میں یہ اولاد آنکھ نہیں ہوگی۔ اور اس کے برخلاف باپ آنکھ نہ کرے، کوئی فقرہ زبان سے جاری نہ کرے کہ ہم نے تمہیں آنکھ کیا، لیکن اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے جس کے نتیجے میں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پروردگار عالم نے اس کام کو گویا کہ بالکل آٹو سسٹم پہ لگا دیا۔ یہ اولاد اپنے آپ آنکھ شدہ مانی جائے گی جو باپ کی نافرمان ہے۔ زندگی میں بہت مطیع ہے، بہت اطاعت گزار ہے، لیکن جب دنیا سے چلی گئی، باپ چلے گئے، تو کبھی نہیں یاد کیا، نہ سورہ فاتحہ، نہ مجلس، نہ ایصال ثواب، نہ ایک بار درود، نہ سورہ الحمد، نہ ان کی نمازوں کے پھر ساری چیزوں کو فراموش کر دیا۔ تو زندگی میں اولاد بہت لائق ہے، تابعدار ہے، لیکن مرنے کے بعد میدان میں شرمی آنکھ ہوگی۔ اور زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی آنکھ ہو، لیکن مرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کو ادا کر دے تو آٹو سسٹم سے یہ آنکھ کی فہرست سے باہر نکل جائے گی۔ متعدد روایات اس بارے میں، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ پروردگار عالم کا آٹو سسٹم ہے۔ جب ہم مطیع و فرما بردار ہوں گے تو ہم آنکھ نہیں ہوں گے، اور جب ہم نافرمان ہوں گے تو ہم آنکھ ہوں گے۔ دنیا میں مطیع و فرما بردار ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حقوق کی رعایت نہیں کی، آٹو سسٹم پر ہم آنکھ ہو جائیں گے۔ اور اگر دنیا میں ان کے حقوق کی رعایت نہیں کی، مرنے کے بعد ہم نے رعایت کی، آٹو سسٹم پر وہ آنکھ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے ماں باپ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہوں، چاہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ ایک صلوات دیتے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نتیجہ کلام اب بات کو تمام کر دوں۔ اب اس کے بعد حضور سرور کائنات کی ایک حدیث اور ایک مشہور ارشاد ہے جو نگاہوں کے سامنے ہے، انا وعلی ابوا فاطمہ، میں اور علی اس امت کا باپ ہوں۔ اب ایک چھوٹا سوال ہے، یہ بات جو ذریعہ تخلیق بنا ہے، یہ بات جو ذریعہ تخلیق بنا ہے، یہ اگر آنکھ کر دے تو اولاد بوئے بہشت نہ سونگ پائے۔ اور نبی یہ کہہ رہے ہیں میں اور علی امت کا باپ ہوں، پوری امت کا، کہ باپ معنوی اعتبار سے اگر کوئی ہے تو یا نبی ہیں یا علی ہیں، تو اگر وہ باپ جو ذریعہ تخلیق بنا ہے اگر وہ آنکھ کر دے تو اولاد بوئے بہشت نہیں سونگ سکتی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جو معنوی باپ ہیں، یعنی نبی ہمارے باپ ہیں، علی ہمارے باپ ہیں، اگر یہ کسی کو آنکھ کر دیں تو کیا وہ بوئے بہشت سونگ سکتا ہے؟ اور آنکھ کے بارے میں نے تفصیل سے عرض کیا، یہ آٹو سسٹم ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی نافرمانی ثابت ہو جائے گی اولاد آنکھ ہو جائے گی، تو جیسے ہی نبی کی نافرمانی ثابت ہوگی، علی کی نافرمانی ثابت ہوگی، نبی کہیں لڑنے کے لیے ہم میدان سے منہ چھرائیں تو جیسے ہی میدان سے پلٹیں گے، نبی کہیں یا نہ کہیں، یہ اولاد نبی کی آنکھ ہوگی۔ علی کہیں جہاد کرنے کے لیے اور ہم نافرمانی کریں تو فوراً ہم آنکھ ہوں گے۔ یعنی اگر ہم نبی کا فرمان نہ مانیں تو آنکھ ہوں گے، اگر ہم علی کا فرمان نہ مانیں تو ہم آنکھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نبی بھی ہوں گے، آپ کے علی بھی ہوں گے اگر ہم ان کی اطاعت نہ کریں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے نبی کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے، کیا یہ سب آپ کے نبی نہیں ہوں گے؟ ابھی نبی کا کفن میلا نہیں ہوا ہے، اور اس دروازے پر جس پر نبی آ کے روز سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اہل بیت نبوت تم پر سلام، اے معدن الرسالہ تم پر میرا سلام۔ اگر کوئی بدبخت اس دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے آئے اور دروازے میں آگ لگا دے تو کیا اس نافرمانی کے بعد یہ آپ کا نبی نہیں ہوگا؟ یہ آپ کا علی نہیں ہوگا؟ جو علی کے گلے میں اور رضوان ظلم کا پھندا ڈال دے یہ آپ کا نبی نہیں ہوگا، یہ آپ کا علی نہیں ہوگا؟ پھر وہ ایک سوال ہے جو باقی رہتا ہے کہ اگر مادی باپ آپ کر دے تو ہم بوئے بہشت نہ سونگ پائیں، تو اگر کسی کو نبی آپ کر دیں، اگر کسی کو علی آپ کر دیں تو کیا ایسا انسان بوئے بہشت سونگ سکتا ہے؟ اب اگر کوئی ملت
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، قیامت تک دعائیں کرتی رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ دعا بارگاہ استجابت تک پہنچنے ہی والی نہیں ہے۔ اس لیے نبی جب آنکھ کر چکے ہیں تو بوئے بحث سننے کا کوئی سوال نہیں ہے، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اس تلوار دے دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کر دیا کسی طول بیان کا نہ موقع ہے نہ محل ہے۔ بس عزیزوں، کتنے مصائب ہیں جو نبی کے بعد اولاد نبی پر ڈھائے گئے ہیں۔ خدا کی قسم، مصائب کا ایک دفتر، مصائب کا ایک دفتر ہے۔ ہمارے چوتھے امام بھی کہتے ہیں، اور خدا کی قسم جب یہ جملہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے یا کانوں سے ٹکراتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد نے اس امت سے یہ کہا ہوتا کہ تم میرے بعد جتنی ممکن تکلیف ہے اور اذیت ہے ہماری آل کو پہنچانا، تو شاید اس سے زیادہ اذیت نہ پہنچائے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی اذیت ہے۔ ابھی نبی کا کفن پہلا نہیں ہے، ایام فاطمیہ شروع ہونے والے ہیں۔ چلتا ہوا دروازہ بیوی کے پہلو پر، شکم ہے سے کی شہادت۔ کچھ دن اور گزرے، علی کے سر پہ ضربت، کچھ دن اور گزرے، حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت طلح میں، اور کربلا میں تو خدا کی قسم باغ زہرا اٹھا۔ کس مصیبت کا انسان تذکرہ کرے، کس پریشانی کا تذکرہ کرے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک دوپہر میں باغ زہرا ہے جو اجڑ گیا۔ عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی ہے، باغ کے حوالے سے ساری گفتگو کی ہے، لہذا چند جملے مسائل کے وہ بھی اسی حوالے سے سن لیجیے اور بات کو تمام کرو۔ بیٹے کے دل میں باپ کے کی کیسی محبت ہوتی ہے اور ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کیسی محبت ہوتی ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو تصورات کی دنیا میں ڈوب کر کے کربلا چلیے، اور کربلا میں روز عاشورہ کے اس وقت کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے جب امام حسین لاشوں میں لاشیں اٹھا چکے۔ کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی برید کا لاشا اٹھایا، کبھی ابن مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھایا، کبھی اون و محمد کی میتوں کو لے کر کے خیمے میں آئے، کبھی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، کبھی عباس کا علم لے کر کے خیمے میں آئے، اور جب کوئی نہیں بچا تو حسین اب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، اور جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو بیمار بیٹے کے سرہانے آئے، اور آنے کے بعد جب حسین سید سجاد کے سرانے آئے تو روایت کہتی ہے جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا آنکھیں کھولو، بابا رخصت آخر کے لیے آیا، بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے، اے بیٹا ذرا آنکھیں کھولو، بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد کہتے ہیں اماں کہاں ہے میرا بابا؟ مجھے تو میرا بابا نظر نہیں آ رہا۔ کہا ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا تمہارا باپ تم سے محو گفتگو ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جس پر اتنے زخم تھے، اتنے تیر تھے کہ سید سجاد اپنے باپ کو پہچان نہیں پائے، اور اس کے بعد سید سجاد کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ کربلا میں جو سید سجاد نے شب عاشور تک کے مناظر دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا بابا کبھی تنہا نہیں ہے، اصحاب کے جھرمٹ میں چاہنے والوں کے درمیان جب بھی میرا بابا ہے، کبھی اصحاب ہے، کبھی انصار ہے، کبھی اعزاء ہے، چاہنے والوں کا ایک جھرمٹ ہے جس کے درمیان میں حسین ہوتے ہیں، اور آج یہ حسین ہے جو یکا تنہا کھڑے ہیں۔ لہذا فوراً سوال کیا اے بابا اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوسجہ، اے بابا کہاں ہے حبیب ابن مظاہر، کہاں ہے مسلم ابن اوسجہ؟ اور امام حسین ہے جو جواب دیتے جا رہے ہیں بیٹا قد قتلا، بیٹا قتل کر دیے گئے، بیٹا قتل کر دیے گئے۔ پوچھتے پوچھتے ایک مرتبہ امام زین العابدین یہاں تک پہنچے کہاں ہے میرا بھائی علی اکبر؟ اب روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے تھوڑی دیر توقف کیا اور اس کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ شاید امام حسین کے خیال میں یہ بات آئی ہوگی کہ عباس کے مرنے سے ابھی ابھی میری کمر ٹوٹی ہے،
اس لیے کہ بھائی کا بڑا سہارا ہوتا ہے. بھائی کے مرنے سے ابھی ابھی میری کمر ٹوٹی ہے اور سید سجاد اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, لہذا جواب دوں تو کیسے جواب دوں؟ اب امام حسین براہ راست پر جواب نہیں دیتے, بس اتنا کہتے ہیں اے بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, بس تمہارے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسرار امامت ہے جو سید سجاد کے حوالے کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا اب وعدت طفلی کا وقت قریب آ گیا, اے بیٹا اجازت دو تاکہ میں بھی اپنی قربانی بارگاہ معبود میں پیش کر دوں. بس ایک بڑا سید سجاد نے اپنے کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو لے آئیے, ذرا میرا نیزہ تو لے آئیے. امام حسین نے پوچھا اے بیٹا سید سجاد یہ عصا کیا کرو گے, یہ نیزہ کیا کرو گے, یہ تلوار کیا کرو گے؟ بس ایک بڑا سید سجاد نے کہا اے بابا آپ کی نصرت کے لیے عصا پر سہارا کروں گا, تلوار سے جہاد کروں گا. پر اتنا سننا تھا. امام نے تسلی دی, دلاسا دیا اور اس کے بعد کہتے اے بیٹا تم پر جہاد ساقط ہے, اس لیے کہ بیمار پر سے جہاد ساقط ہے. میں نے علماء کو پڑھتے ہوئے سنا ہے سید سجاد نے فوراً پلٹ کر کے کہا اے بابا ارے آپ سچ کہتے ہیں کہ بیمار پر سے جہاد ساقط ہے, لیکن اتنا اور بتا دیجئے کہ کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ساقط ہے؟ امام حسین نے یہ کیفیت دیکھی, ہاتھوں کو اٹھا دیا, اے میرے مالک اتنی دیر سید سجاد پر اور غشی طاری ہو جائے کہ حسین اپنے وعدے طفلی کو ادا کر لے. لیجئے غشی طاری ہوئی, حسین میدان میں آئے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, زمین کربلا ہلنے لگی, آسمان سے خون تازہ کی بارش ہوئی, فضائے کائنات میں ایک آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. بس سید سجاد کا شانہ جناب زینب اولیاء مقام نے ہلایا. اے بیٹا ارے آنکھیں کھولو, ایسا لگتا ہے کہ تم بن باپ کے ہو گئے, زینب کا بھائی مارا گیا. سید سجاد نے آنکھیں کھولی, اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, باپ کے سر بریدہ پر نگاہ پڑی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے بابا تیمار بیٹے کا سلام ہو. سیاحکم اللہ کی نظر آئیہ تفجیہ انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی خود زہرہ وابیہا وبالہا الہی محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت الفاطر السماوات والارض بحق حسن وانت المحسن بحق حسین وانت القدیم الاحسان بحق ائمۃ الجسد الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. الہی جملہ مومنین مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق, جو مشتاق حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف, جو بیمار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عطا, جو مفروض ان کے قرضوں کو ادا کر, آمین. کراموں میں نعمت اولاد عطا کر, اموات مومنین کی مغفرت کر, بالخصوص ہمارے والدین کے درجات کو بلند کر. ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ان کے حقوق کی ادائیگی میں رہ گئی ہوں معبود, ان سب کو معاف فرما. اے میرے مالک جملہ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں آباد ہے, ان کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ ہو, سب کو دیدار بننے اور دیدار بنانے کی توفیق عطا کر. علماء اعلام براج کرام مشاہد مقدسہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو یہ وبا پھیل رہی ہے اے میرے معبود اگر یہ کچھ سازش ہے اس کو انہیں لوگوں سے پلٹا دے جو اس سازش کو پھیلا رہے ہیں. مومنین جہاں کہیں بھی آباد ہیں اس وبا سے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو, ہمارا شمار کیا اللہ سے مزید التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات بالخصوص والد مرحوم سید انصار حسین رضوی ابن سید صابر حسین رضوی مرحوم
اهدنا الصراط المستقيم